الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آسان فہم قرآن کی ایک اور نشست میں آپ سبھی کا استقبال ہے. انشاءاللہ آج ہم سبق نمبر 18 دیکھیں گے. یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صرف 20 کلاسز کا یہ پاٹھیہ کرم تھا، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہندی بھاشا کے اندر ہم قرآن کے شبدوں کو سیکھ جائیں. اسی لیے آپ سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی کاپی کا اور پین کا استعمال کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم سکھانے کا طریقہ ہے وہ علم بالقلم. اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جنہوں نے پلان کیا وہ سیکھ گئے، سیکھ جائیں گے، سیکھنے کے سفر میں شامل ہو گئے. جنہوں نے پلان نہیں کیا وہ فیل ہو جائیں گے، وہ سیکھ نہیں پائیں گے. یہ 18واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور جب اس پارٹ کو ہم پورا کر لیں گے، اس چیپٹر کو پورا کر لیں گے، تو کتنے الفاظ سیکھ لیں گے؟ 222 نئے الفاظ سیکھ لیں گے، جو قرآن کریم میں کتنی بار آئے ہیں؟ 40,000 سے زیادہ بار آئے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ کل 18 گھنٹے کی محنت اور قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ. قرآن میں ٹوٹل الفاظ ہی کتنے ہیں؟ 78,000 ہیں، اور ہم کتنے سیکھ گئے؟ 40,000 سے زیادہ. تو 50% سے زیادہ قرآن سیکھ گئے. کون کہتا ہے قرآن کریم مشکل ہے؟ آج کے سبق میں یہ سبق نمبر 18 ہم پورا ہی دیکھیں گے ایک ساتھ، ایک ہی ویڈیو میں. اس کا گرامر اور لٹریچر پورشن کمبائن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں ہم دیکھیں گے، میں نہیں کہتا، نہ میں کہہ رہا، نہ کوئی انسان کہہ رہا، قرآن کے بارے میں خود کیا کہہ رہا ہے، کیسا ہے، یہ دیکھیں گے. یا قرآن کیسا ہے، آسان ہے، اور قرآن کو سیکھنا کیسا کام ہے. قرآن سیکھنا کیسا ہے اور سیکھنا کیسا کام ہے. دنیا والوں کی چھوڑیے، اللہ کیا کہتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اور اس میں فاعل دیکھیں گے، اس میں مفعول دیکھیں گے، کام کا نام اور فعل، یہ سب چیزیں دیکھیں گے. دیکھیے، اور اس سے متعلق جو بھی ابھیاس ہے وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو قرآن کریم آسان ہے. یہ کورس اپنے آپ میں اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم سمجھنا آسان ہے، یاد کرنا تو ہے ہی. اور دیکھیں یہاں پر میں رکوں گا، ایک بات آپ کو کی طرف توجہ کرانا چاہوں گا کہ ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے جب یہ پتہ چلتا ہے قرآن کریم دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور شرم سے سر جھک جاتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے جو بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے. لیکن اس کورس کے بعد کل 20 گھنٹے لگانے کے بعد آپ 50% سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں. اور 20 گھنٹے کے بعد اب اور کیا کرنا ہے؟ آسان ہے سیکھنا. دیکھیے قرآن خود کیا کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو ذکر کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، با کا مطلب اور، لا کا مطلب البتہ، قد مطلب تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ ہم پڑھ چکے پیچھے بار بار. دیکھیے لا کا مطلب البتہ، یقیناً، تاکید کے لیے، انڈیڈ. قد کا مطلب تحقیق، ہو چکا، آلریڈی. اور یہ بھی معلوم ہے قد جو ہے جب ماضی سے پہلے آتا ہے تو اس کو پاس پرفیکٹ بنا دیتا ہے. قد قامت اصطلاح میں پڑھاتا ہوں. تو وَلَقَدْ پڑھیے میرے ساتھ، اور البتہ تحقیق. کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ذرا سمجھ لیجیے، ریسرچ بیس بات کوئی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ تو کوئی بات بنا ریسرچ کہہ دے تو بھی وہ ریسرچ بیس ہے. کیا بات ہے؟ تحقیق کے ساتھ کیا کہہ رہا ہے؟ یسرنا، یسرا، یسرا نام ہوتا ہے نا آسانی، جنت. تو یسرنا آسانی کی جگہ جنت، یسرنا یسر، عسر مشکل، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. تو یسرنا ہم نے آسان کیا ہے. کون کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رہا ہے. وَلَقَدْ یسرنا، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو. قرآن کا مطلب بھی ہے بہت پڑھا جانے والا، بار بار پڑھا جانے. ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو. کائے کے لیے؟ للذکر، ذکر کے لیے، ذکر کے لیے. یہ سورہ قمر کے اندر ہے، یہ 5 بار آیا ہے، 4 بار یہ آیت. ذکر کے لیے. ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا بھی ہوتا ہے، ذکر کا مطلب سمجھنا بھی ہوتا ہے. اور میں آپ سے، ذکر ایک بڑی بہت انکلوسیو ٹرم ہے. ذکر کا اصلی مطلب سمجھنے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، یوٹیوب پہ جائیے، ٹائپ کیجئے علامہ سید عبداللہ طارق، یہ ٹائپ کیجئے اور لکھ دے گا میننگ آف ذکر. ذکر کا مطلب، میننگ آف ذکر. ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ذکر، شکر، صبر، ظالم، کافر، یہ غافل، ان سب الفاظ کے معنی پتہ ہونے چاہیے. تو اور میری درخواست ہے، علامہ صاحب نے ان سب کو ایکسپلین کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں؟ یہ آیت سورہ قمر کے اندر 4 بار آئی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو
پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, یاد دہانی کے لیے, یاد دلوانے کے لیے, اللہ کی یاد دہانی کرنے کے لیے, کروانے کے لیے. قرآن کی بات ہو رہی ہے. ہمیں سکھایا جاتا ہے قرآن سے باہر کی چیز ہے, اس کو بھی دین بنا کے پیش کرنا. قرآن کے لیے خاص بات ہے, قرآن آسان ہے. آگے آسان کام ہے. تو دیکھیے شروعات ہوئی تھی بات قرآن کیوں آیا ہے. قرآن آیا غور فکر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے, برکت والی ہے, تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر اور عقل والی نصیحت پر. ٹھیک ہے, یہ تو پتہ چل گیا پہلے ہی. بولا اگلی پرابلم بہت بھاری ہے. نہیں بھاری نہیں, آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے, سمجھنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, سب کچھ ہو گیا. اگلی بات لوگوں کی نظر میں یہ آ سکتا ہے پتہ نہیں اس کام کی کوئی ویلیو ہے قرآن سمجھنے سیکھنے سکھانے کی. یس ہے ویلیو. دنیا کے سب سے مقرب, سب سے قابل احترام, قابل عزت شخصیت کی زبان سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے. خیرکم من, کون ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. السلام علیکم پیارے بچوں, اگر آپ قرآن TPI کلاس کے اندر ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کی درس قرآن کی پلے لسٹ موجود ہے. آپ وہاں سے قرآن حکیم کو سمجھ کر قرآن حکیم کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آپ جلد سے جلد علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. علامہ سید عبداللہ طارق یہ چینل کا نام ہے, اور آپ کے علم اور حکمت میں بھی اضافہ ہوگا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا عمل بھی بڑھے گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے خیر بہتر, کم تم میں سے, خیرکم تم میں سے بہترین, من جو, دیکھ من جو, یہ من کے 3 میننگ ہوتے ہیں, ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں. من جو, تعلم القرآن, تعلم سیکھے, اسٹوڈنٹ تعلم القرآن سیکھے قرآن, تعلم القرآن سیکھے قرآن. پڑھے نہیں لکھا ہے یہاں پہ, تعلمہ, تعلمہ میں پڑھنا بھی آ سکتا ہے, پڑھنا نہیں, کرا نہیں لکھا ہے. ہمیں یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, یہ بتایا جاتا ہے تو میں بہترین جو ہے وہ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے نہیں لکھا ہے. ہم سیکھنا, پڑھنا اور سیکھنے میں فرق ہوتا ہے. میتھس کی بک پڑھنے کے بعد اس کو سیکھ نہیں سکتے, میتھس کو سیکھا جاتا ہے, یا سیکھنا لفظ استعمال کیا. خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے بہترین جو ہے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے, واہ, اور علمہ سکھائے, ہو اس کو, قرآن کو ہی سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے, سیکھے قرآن کو, واہ, اور علمہ سکھائے, ہو کیا ہے قرآن. یعنی کہ کوئی لو گریڈڈ کام نہیں ہے, بہت ہائی لیول کا کام ہے, کیونکہ بہت سب سے ہائی لیول کی شخصیت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, کیا کہا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے, بہترین بیسٹ تو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. پہلے ذکر کیا جا رہا ہے سیکھنے والے کا, اسٹوڈنٹس کا پہلے ذکر ہے, آپ لوگوں کا پہلے ذکر ہے, میرا ذکر بعد میں ہے. سیکھنے والوں کا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. تو بن جائیے قرآن کے اسٹوڈنٹ, اور بن جائیے نا سب سے بہترین. اور سکھانے والوں کے لیے نام تو یہ کر رہا ہے کہ قرآن سکھا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا سکھاتے رہتے ہیں, اپنا فرقہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی باتیں, اپنی فلسفی. قرآن کہہ رہا ہے دیکھو سکھاؤ, سیکھو قرآن, اور جو سکھانے والے ہیں نا وہ بھی بہترین تابعی ہیں جب وہ قرآن سکھائیں. ہر کوئی قرآن کی آڑ لے کے اپنا فرقہ پروموٹ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, جبکہ قرآن نے نام دیا تھا مسلم. مسلم کوئی نہیں رہنا چاہتا, اور اسی قرآن کے استعمال کر کر کے اپنے فرقے کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں, پیسے بناتے رہتے ہیں, پبلک کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے, ایسے لوگ بہترین نہیں ہیں. بہترین وہ ہیں اس قرآن کو ہی سیکھیں اور قرآن کو ہی سکھائیں. یہ بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ لے کے تو میں قرآن بیٹھا تھا اور میرا ایجنڈا کچھ اور تھا, اپنی ٹیم جوڑ لی تھی, مجھے اپنے پیچھے لے کے چلنا تھا ان لوگوں کو. قرآن سے, قرآن کے مقصد سے, قرآن لا کے قرآن کے مقصد سے جوڑنا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, یہ بتانا تھا کہ تم تو لوگوں کے لیے نفع بخش, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے آئے ہو, ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے آئے ہو. تمہیں یہ بتانا تھا ومن احسن قولا ممن دعا وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین, یہ ساری باتیں بتانی تھی تمہیں. تو یہ بتانا تھا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, یہ بتانا تھا. اور اس کے لیے کھڑا ہو جانا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کوئی ہمیں کوئی اپنی پبلسٹی اپنے پیچھے کرنا پیسے اس کام کے لیے. قرآن سکھانا, سیکھنے والے آ گئے قرآن کے نام پہ, تو سکھانے والے کی بھی ذمہ داری ہے وہ قرآن ہی سکھائے. اس لیے اس ٹریپ سے بھی بچیے کہ لوگ قرآن کے نام پہ کیا کیا سکھا دیتے ہیں. ضروری ہے.
اور اس لیے آج کے دور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر جا کے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کو سنیے ضرور قرآن کے تعلق سے. اور جو تھوڑا میتھمیٹیکل سمجھ رکھتے ہیں آج کے دور میں آپ پروف کر سکتے ہیں دنیا کو کہ قرآن کا ایک ایک ورڈ محفوظ ہے. آپ جا کے میتھمیٹیکل MATHEMATI میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن, یہ 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے بائی علامہ سید عبداللہ طارق. دیکھیے آپ کے سامنے بہت سے سوال آتے ہوں گے, بولے اتنے قرآن ہیں, لوگ قرآن میں اتنے چینجز ہو گئے, وہ سب آتے رہتے ہیں نا, وہ منہ بند ہو جائیں گے. آپ یہ سن لیجیے, آپ پروف کر دیں گے کسی کو بھی کہ قرآن میں نہ ایک شبد نہیں, ایک حرف نہ آگے ہو سکتا نہ پیچھے ہو سکتا. تھوڑی سی میتھمیٹکس کی بیسک ایڈیشن سبٹریکشن کی ملٹیپلیکیشن کی جانکاری ہونی چاہیے, تھوڑا سا پیٹرنس کا آئیڈیا ہونا چاہیے, اور آپ پروف کر سکتے ہیں دنیا میں کسی کو بھی قرآن آج کے دور کے فرعون کا منہ بند کر دے گا. یہ آپ کے ہاتھ پہ معجزہ ہے, یہ میتھمیٹکس والوں کے ہاتھ پہ معجزہ ہے, اس کا یہ والا پورشن. کچھ اللہ نے اور چیزیں رکھی ہوں گی, دوسروں کے ہاتھ پہ معجزہ ہوں. آپ اسی قرآن کے ذریعے سے جو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ نماز 2 وقت کی ہے. نماز اسی سے آپ پروف کر دیں گے 5 وقت کی نماز ہے, اسی سے پروف کر دیں گے جمعہ اور رکوع سب کچھ. پڑھیے, لگائیے. آپ سمجھتے ہیں آپ سے میتھس اچھی آتی ہے, لگا دیجیے اس کو, اللہ کی کتاب سیکھنے میں لگا دیجیے, اور پھر آپ بن جائیے اس دور کے فرعون کا منہ بند کرنے والے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. کلیئر بات ہو رہی ہے اس میں. اب اس میں ملاوٹ ہے نہ کری جائے اس کے ساتھ کچھ اور کچھ اور. اس کے ایکویلنٹ کچھ نہیں ہے, قرآن کے برابر کچھ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. اور آپ کو جھوٹ سنایا جاتا ہے آپ کو کہ قرآن کے ایکویلنٹ بھی کچھ ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کچھ نہیں ہے. اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کا جو دوسرا رکوع ہے, دوسرے رکوع کی شروع کی 3-4 آیتیں سن لیجیے, علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا درس سن لیجیے, سمجھ میں آ جائے گی. اس کے ایکویلنٹ کچھ نہیں ہے, اس کے ایکویلنٹ کچھ نہیں ہے, ہو نہیں سکتا اس کے ایکویلنٹ. اس کے پیرالل بھی کچھ نہیں ہے. جو چیزیں قرآن کے پیرالل مانتے ہیں ان سب کو زیرو کر دیجیے, ہو نہیں سکتا. اس کے ایگریمنٹ میں جو چیزیں وہ لے لیں گے, ہوگی اس سے نیچے. اور اب پھر وہی بات, پتہ چل گیا قرآن کیوں آیا ہے, آسان ہے, بہترین کام ہے. اچھا جی, اب تو نیت 3 طریقے کے لوگوں کو بلایا جائے گا نا قیامت کے دن. اب نیت ڈول گئی کہ اس لیے قرآن سکھا رہے ہیں کہ لوگوں پہ رعب گاٹیں گے کہ میں کتنا جانکار ہوں. نیت درست کرتے ہیں. اگلا اسٹیپ, انما کا مطلب اونلی, صرف. انما کا مطلب بس, انما کا مطلب بس, محض. اعمال, عمل کی جمع اعمال, اعمال تو بس. بی, نیات, نیت ہوتا ہے نا, نیت, ایک نیت. نیات, یہ دیکھیے پلورل, نیات, ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اس کو. تو انما الاعمال بالنیات, عمل تو بس نیتیں ہیں. عمل یہاں پہ لکھا ہوا ہے دار و مدار, مگر دیکھا جائے انما الاعمال بالنیات, عمل تو بس نیتیں ہیں, عمل ہے ہی نہیں کچھ. نیت, آپ کی نیت کیا ہے؟ میری کیا نیت ہے قرآن سکھانے کی, آپ کی کیا نیت ہے قرآن سیکھنے کی. ورک ہمارا یہ آرگنائزیشن ہے, یہ آپ تک قرآن سکھانا چاہ رہی ہے, اس کی کیا نیت ہے اللہ جانتا ہے. کمپشن ایکٹیویٹیز ہم کیوں کر رہے ہیں کہ روئے زمین کے اوپر مسلمانوں کے اندر دوبارہ سے وہ رحمت عام ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے تھے. نیت. قرآن امت مسلمہ کے اندر صحیح قرآن سمجھنے کا رواج پیدا ہو جائے, نیت. اس لیے آپ سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ یوٹیوب پر جا کر علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے, اور جہاں تک موقع ہو ادھر سے قرآن یا اور دوسرے ڈسکشن کو سنیے, دیکھیے, ضرور دیکھیے, اور 1,000 لوگوں تک پروپیگیٹ کیجیے, اور کم سے کم قرآن سیکھنے کی بات. یہ تھا تو ایجنڈا بنا لیجیے اپنا, کہ ایجنڈا کہ لوگوں کو قرآن سیکھنے کی بات کرنا, کمپشن ایکٹیویٹیز میں جوڑنا, اور ورک کی بات کرنا ان سے, اور ان سے یہ بھی بات کرنا کہ بھائی علامہ یہ ان کا درس قرآن سنو, یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن ہم سب کے ہاتھ پہ معجزہ ہے, اور بتا بھی رہے ہیں میتھمیٹیکل میریکل والا سنو, جو بھی میتھمیٹکس جانتا ہوگا تھوڑی سی وہ اس کے ہاتھ پہ قرآن معجزہ بن جائے گا. اور بہت سی چیزیں, یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دیا ہے جو حضرت نے کھول کے رکھی ہے ہمارے سامنے. اب یہ 3 چیزیں ذرا یاد کر لیجیے, بڑی انپورٹنٹ ہے. دیکھیے, ان کا مطلب ہوتا ہے اگر, اور اس کی مثال ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے, تو ان کا مطلب اگر, اور اس کی مثال ہے انشاءاللہ. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اور اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اس سے اگلا ہے انما کا مطلب ہوتا ہے بس, اور اس کی مثال ہے انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, یہ بڑی سمپل سا ہے یاد رکھنے کے. اس سبق کی دوسری صحیح طرف چلتے ہیں ہم. اس سبق کی ہم نے ایک ہی ویڈیو بنائی ہے. گرامر پورشن پہ چلتے ہیں. اس میں فاعل, اس میں مفعول. یہ گرامر تو آپ کے سامنے بار بار آتی چلی جا رہی ہے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہی دیکھیے.
ہم نے پڑھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس ایک عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو ایک عورت کرتی ہے، افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو۔ اب دیکھیے کرنے والا، کرنے والا ہے نا، کرنے والا، کرنے والا جیسے کوئی دینے والا، تو اس کا اشارہ فاعل کرنے والا، کیا فاعل کرنے، جیسے آپ دے رہے ہیں کسی کو، کچھ کر رہے ہیں، ذاکر ذکر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، زاہد بہت، ٹھیک ہے۔ اب ذاکر ذکر کرنے والا جس کا ذکر کیا جائے مذکور، عابد عبادت کرنے والا جس کی عبادت کی جائے معبود، ٹھیک، شاکر شکر کرنے والا جس کا کیا جائے مشکور۔ دیکھیے اس سبق میں ہم فعل سے 3 الفاظ بنانا سیکھیں گے، فعل سے 3، فاعل مفعول فعل، فاعل کام کا کرنے والا، مفعول جس پہ کام کا اثر پڑا، اور فعل کام، ذاکر ذکر کرنے والا جس کا ذکر کیا مذکور، اور کام ذکر۔ یہ تینوں اشارے میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ تینوں فعل نہیں ہیں، یہ تینوں اسم ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول۔ یہ ہم پڑھ تو فعل کی ٹیبل میں رہے ہیں، مگر یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ اسم ہیں، ذاکر مذکور یہ اسم ہے۔ دیکھیے اب یہ ہم نے پڑھا فاعل کام کا کرنے والا، بہت سارے کام کا کرنے والے ہو جائیں گے، فاعلون فاعلین، مفعول مفعولون مفعولین، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دیکھیے اب یہ پوری ٹیبل ہو گئی۔ السلام علیکم بچوں، اگر آپ قرآن ٹی پی آئی کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے یوٹیوب چینل پر درس قرآن کے بہترین ویڈیوز موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ قرآن کی گہرائیوں کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں۔ ان کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ان ویلیوبل لیسنز کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ پوری آپ فتح پڑھتے ہیں، چلیے فتح، فتحو، فتحت، فتحتو، فتحتم، فتحنا، فتحت، یہ ماضی ہو گیا۔ یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، نفتحو، اور تفتحو یہ مضارع ہو گیا۔ افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو یہ امر نہیں ہو گیا۔ فاتح فتح کرنے والا، مفتوح جس کو فتح کیا گیا، یہ ہے لکھا ہوا، یہ مفتوح جس کو فتح کیا گیا، اور فتح فتح کرنا یا کھولنا، فاتح فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دیکھیے جعل، جعل، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، جعلت یہ ہو گیا ماضی۔ یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، اور یہ تجعلو۔ اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو۔ جاعل بنانے والا، جاہل نہیں ہے، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے نا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ پچھلے سبق میں پڑھا تھا نا، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگر ایک آیت بھی ہو۔ یہ ایک ہی آیت، قرآن کی ہر آیت پاورفل ہے، یہی ایک آپ ایک آیت پہنچا دیجئے، 80% دنیا تک پہنچا دیں گے نا، پرپس سالو ہو جائے گا۔ یہ ہر قسم کی اونچ نیچ بھید بھاؤ کو ختم کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک آدمی عورت سے پیدا کیا، جوڑ سے پیدا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور وہاں سے تمہیں شعوبہ اور قبائل میں بنا دیا۔ ہم نہیں بنایا ہے، تم سب ایک ماتا پتا کی سنتانیں ہو، تم سب کے سب، یہاں اپنے بھائیوں کو بتائیے، ہندو بھائیوں کو، تم سب منو اور شتروپا کی سنتانیں ہو، تم بھی اور ہم بھی، تم اور ہم سب بھائی بھائی ہیں، تو کوئی اونچا نیچا کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اونچا وہ ہوگا، نیچا وہ ہوگا، اونچا وہ ہوگا جو ایشور کے جتنا نکٹ ہوگا، اور نیچا وہ ایشور سے جتنا، ایشور کو ناراض کرنے سے جتنا بھے رکھتا ہوگا وہ اتنا اونچا ہوگا، اور وہ اتنا نیچا ہوگا جو ایشور کو جتنا ناراض کرنے کا بھے نہیں رکھتا ہوگا۔ یہ میسج دینا تھا، بھید بھاؤ ختم، اونچ نیچ ختم۔ دیکھیے آپ مسجد میں پہنچ جائیے، اگر ایک فقیر ہے وہ پہلے آ جائے، کروڑ پتی بعد میں ہے، وہ آگے کھڑا ہوگا، وہ پیچھے کھڑا ہوگا، یہ نیم اسلام نے سکھایا تھا، سب برابر ہو تم، کسی کالے کو گورے پہ، کسی گورے کو کالے پہ، کسی عربی کو غیر عربی پہ، کسی کو غیر عربی کو عربی پہ، کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد، یہ سب برابر کر دیا، عورت آدمی کا اور یہ سب۔
اس پہ ایک آیت یہ یاد کر لیجیے, اس کا ہندی انواد ترجمہ یاد کر لیجیے, لوگوں کو بتائیے قرآن یہ کہہ رہا ہے, 1000 لوگوں کو بتائیے, کچھ تو کریے. بلغوا انی ولو آیا. اور اس کا بھی درس مساوات کے اوپر ہمارے استاد محترم طارق صاحب کا درس موجود ہے. یونیورسل برادرہڈ بائی علامہ سید عبداللہ طارق, ڈھونڈیے جا کے, انسانیت اخوت کے اوپر. ساربھومک, آگے مجھے یاد نہیں آ رہا, اس پہ ڈھونڈیے جا کے, ساربھومک بھائی چارہ, اس کے اوپر کیا ٹائپ کر دیجیے, ڈھونڈ لیجیے, مل جائے گا. تو جاعل بنانے والا مجعول, جاعل بنانے والا مجعول جس کو بنایا گیا, اور جاعل بنانا. ایسے دیکھیے نصرہ, نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, نصرت. ینصرو, ینصرونا, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو. ٹھیک ہے. اور یہ ہو جائے گا تنصرو. انصر, انصرو, لا تنصر, لا تنصرو. ناصر, منصور, نصر. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر. ناصر مدد کرنے والا. ایک دور تھا اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا تھا, اب بھی کرتا ہے ایمان والے ہوں تو. پھر ایمان والے پوری لوگوں کی مدد کرتے تھے, لوگ جو در جو دین میں داخل ہوتے تھے. اب وہ دور ہو گیا کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا, اس کے قانون کو چھوڑ دیا, اب اللہ کی مدد ہٹ گئی, اب دھڑ دھڑ پٹائی ہو رہی ہے. اب منصور نہیں ہے, مدد کا اللہ کی مدد حاصل کرنے والوں میں نہیں ہے. پہلے اللہ ناصر تھا ہمارا, ایمان والوں کا آج بھی ہے, تو وہ ایمان پیدا کر لیں, اس کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا پڑے گا, ایمان سمجھنا پڑے گا. میں نے بتایا تھا یوٹیوب پر جا کے ڈالیے, وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے بھائی علامہ سید عبداللہ طارق, پتہ تو ہونا چاہیے ایمان کیا ہے, پھر عمل صالح اور تواصل بالحق و تواصل بالصبر. تو ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, اور نصر مدد. ایسے ہی خالق بنانے والا, مخلوق جس کو بنایا گیا, خلق بنانا. ذاکر ذکر کرنے والا, مذکور جس کا ذکر کیا گیا, ذکر کرنا. کاپی پین نکال لیجئے, اللہ دیکھ رہا ہے. ایکسرسائز کا وقت آ چکا ہے. دیکھیے ایکسرسائز میں تو آپ کو کاپی پین میں یہ لکھنا پڑے گا, بار بار لکھنا پڑے گا, پریکٹس کرنی پڑے گی, تبھی یہ چیزیں یاد رہیں گی. کیا کیا نہیں لکھا ہے ہم نے آج تک, کاپی پین کا استعمال نہیں کیا ہے, یہ فعل, فاعل, مفعول, یہ سب نوٹ کرنا پڑے گا, پریکٹس کرنی پڑے گی اس کی. چلیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. عربی سے ہندی بنائیں. انی فاعل ذالک, انی بے شک میں, فاعل فاعل کرنے والا, ذالک ھذا وہ, بے شک میں وہ کرنے والا ہوں. انتم فاعلون, انتم آپ سب, فاعل کی پلورل کرنے والے, آپ سب کرنے والے ہو, تم سب کرنے والے. انت فاتح, انت تو, فاتح کھولنے والا. المسلمون منصورون, المسلم مسلم کی جمع مسلمون, مسلمان. منصورون مدد کیے گئے, مسلمان مدد کیے گئے, بدر میں کیے گئے تھے نا, اور بھی جگہ کیے جائیں گے جب جب ایمان ہوگا. انتم الاعلون, تم ہی سر بلند ہوگی اگر ایمان ہوگا. الکتاب مفتوح, الکتاب کتاب, مفتوح فاتح کھولنے والا, مفتوح جسے کھولا گیا, کتاب کھلی ہوئی ہے. آگے دیکھیے آپ سب کھولنے والے ہیں, پہلا والا دیکھیے, آپ سب کھولنے والے ہیں, آپ سب. انتم کھولنے والے, فاتح اور پلورل فاتحون کی جمع. مسجد کھلی ہے, المسجد کھلی, فاتح کھلنے والے, مفتوح مومن لوگ کرنے والے ہیں, مومن لوگ کرنے والے ہیں. المؤمنون مومنون کرنے والا, فاعل, فاعل کی جمع فاعلون, بہت سارے ہیں, مومن لوگ کرنے والے ہیں. ہماری مدد کی جاتی ہے, ہم سب کی مدد کی جاتی ہے. دیکھیے نحنو ہم سب, منصورون, اور ذالک مجعول وہ بنایا گیا ہے, ھذا ھؤلاء, ذالک وہ, جاعل بنانے والا, مجعول جس کو بنایا گیا, ذالک مجعول, یہ ہو گیا. تو الحمدللہ یہ 18 ادھیائے, اس کی ایک ہی ویڈیو بنائی گئی, یہ پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, غور و فکر کرنے, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اس کام کو جاری و ساری کروایا. بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا ورک چیریٹیبل ٹرسٹ کا, اس کے پریزیڈنٹ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے چنا, اور میں بہت شکر گزار ہوں. میرے سر, میرے ٹیچر, بایولوجی کے ٹیچر دانش منصور سر, جو مراد آباد میں پڑھاتے ہیں بایولوجی, انہوں نے یہ اپنا پینل ہمیں پڑھانے کے لیے آفر کیا. ایک ہی بار میں نے کہا تھا کہ سر مجھے قرآن کلاسز لینی ہے, پڑھانا ہے, تو بولے ہاں پڑھا لو. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کوئی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بے پناہ اجر دے, دنیا میں بھی ان کو فلاح دے, آخرت میں بھی ان کو فلاح اور کامیابی دے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم بچوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اگر آپ قرآن TPI کلاسز میں شامل ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوٹیوب پہ علامہ سید عبداللہ طارق صاحب کے چینل پر
درس قرآن کی بہترین ویڈیوز موجود ہیں. آپ ان ویڈیوز کے ذریعے سے اپنے علم کو بڑھا سکتے ہیں اور قرآن کی گہرائیوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیوز کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جزاکم اللہ خیرا جزاک، بارک اللہ فیکم.